بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں دھوکہ دینے والوں میں مسلم قوم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں میں دھوکہ دہیاں بہت زیادہ ہو رہی ہے، کاروبار میں بھی، تجارت میں، خرید و فروخت میں، یہاں تک کہ نکاح کے معاملات میں، کہ لڑکے کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کی ڈبل آمدنی بتائی جاتی ہے، لڑکی کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے جتنی عمر ہے اس کی عمر کو چھپایا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو دھوکہ دہی کے معاملات اس حد تک آگے بڑھ چکے۔ جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے تو وہاں مفتی صاحب کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے گھر میں حال ہی میں شادی ہوئی ہے، ہم اس لڑکی کو طلاق دے دینا چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نکاح تو ہم نے کیا لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، دھوکے کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا دھوکہ ہوا؟ کہا کہ جس وقت لڑکی کو ہمارے سامنے گھر والوں نے پیش کیا، لڑکی کے چہرے پر کوئی ظاہری طور پر کوئی داغ، کوئی دھبا کچھ نہیں تھا، لیکن شادی کے کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر داغ، دھبے نظر آ رہے ہیں، لڑکے کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ تم نے دیکھا کیسے نہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ لوگ کہیں میک اپ کی مقام پر جا کر اس کے داغ دھبوں کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ جو ظاہری طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس میں ہم عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن دھوکے کے ساتھ ہمارے سامنے لڑکی کو پیش کیا گیا، ہم نے لڑکی کو اپنے لیے مناسب سمجھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے چہرے کے ساتھ میں ایک طریقے سے میک اپ اس انداز میں کیا گیا تھا کہ اس کے سارے داغ دھبے جتنے تھے سب چھپے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ لڑکی ویسی ہی ہے، لیکن گھر آنے کے بعد چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ یہ پہلے سے ہی چہروں پر داغ دھبے تھے اور لڑکے کو یہ پسند نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب نے جو سمجھانا تھا سمجھایا، ان کی تربیت کی، کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، اس بارے میں تم طلاق کی طرف نہ جاؤ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھوکہ دہی کے معاملات ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ نکاح کے معاملات میں لڑکی کے اندر کوئی عیب ہے ظاہری طور پر، چہرے پر، جسم کے اندر، تو لڑکی والے چھپا کر پیش کر رہے ہیں۔ لڑکے کے اندر کوئی عیب ہے تو لڑکے والے اس عیب کو چھپا رہے ہیں۔ عمر زیادہ ہے تو کم بتلا رہے ہیں، آمدنی کم ہے تو زیادہ بتلا رہے ہیں۔ اس طرح دھوکہ دہی نکاح کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، دوستی کے معاملات میں، اب حد تو یہ ہو گئی کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور نکلا، فیس بک اور جتنے سوشل میڈیا کی جتنی چیزیں ہیں اس میں تو دھوکہ دہی آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر کثرت کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے درمیان میں دھوکہ دہی کے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں۔ شادی کے لیے کوئی وعدہ کر رہا ہے کسی لڑکی سے، یا کوئی لڑکی لڑکے سے وعدہ کر رہی ہے، شادی کے بارے میں وعدے ہو رہے ہیں فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، بعد میں عین وقت پر دلہا یا دلہن غائب ہو رہے ہیں۔ اس طرح دھوکہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں، کئی گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، مدینے والے آقا امام الانبیاء آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے دھوکہ دینے والے، یاد رکھ لے کہ جو دھوکہ دیتا ہے کسی کو بھی، خدا کے بندے کو یا بندی کو، خدا کی مخلوق کو، انسانوں کو، اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا
والمکر والخداع فی النار، کہ دھوکہ دہی کرنا، مکر کرنا، اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا یہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے، یہ چین سے نہیں رہیں گے، یا دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں داخل کرے گا۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کے اندر ہونے والے نہ ہم دھوکہ دینے والے بنے، نہ دھوکہ کھانے والے بنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو ضرر دیتا ہے نہ کسی کا ضرر پاتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ تو اسی طرح نہ ہمیں دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے، چونکہ موجودہ حالات اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ لوگ خیال بھی نہیں کر سک رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی دھوکہ ہو سکتا، اس بارے میں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ کسی بزرگ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرا کرتے ہیں۔ لباس خضر، خضر کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام جو نیکوکاروں کو راستہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مشہور ہے، وہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، یعنی دیکھنے میں تو ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ شخص تو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ تو اچھا نظر آ رہا ہے، نیک آ رہا ہے، شریف نظر آ رہا ہے، صاف دل کا دکھائی دے رہا ہے، اس کی انداز، اس کی گفتگو اور اس کا معاملہ بہتر دکھ رہا ہے، اس کا لباس عمدہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے کہ نہیں، خضر کا لباس پہن کر بھی یہاں رہزن پھرا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس دنیا میں خاص طور پر ہر معاملات میں اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی، ذری سی ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ جب بات دھوکے کی آئی، حضرت سیدنا امام